حسین حسین نام حسین حسین نام حسین نام حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وكيفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تعتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو العذاب العليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذات للشاربين صدق الله العلي العظيم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم گٹھری میں لاش رکھی ہو لیکن کفن نہ ہو گٹھری میں لاش رکھی ہو لیکن کفن نہ ہو ٹکڑے کسی شہید کا ایسے بدن نہ ہو شاخ سے ایک پھول ٹوٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا شاخ سے ایک پھول ٹوٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دشت میں قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دشت میں قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس جہاں میں جس کے دم سے جی رہی تھی بیوہ ماں اس جہاں میں جس کے دم سے جی رہی تھی بیوہ ماں وہ ضعیفی کا سہارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دشت میں قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کربلا میں لاش قاسم کے ٹکڑے دیکھ کر کربلا میں لاش قاسم کے ٹکڑے دیکھ کر ماں کا دل بھی ایسا ٹوٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ماں کا دل بھی ایسا ٹوٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دشت میں قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہائے آدھا جسم پر گھوڑوں کو دوڑاتے رہے ہائے آدھا جسم پر گھوڑوں کو دوڑا
ماں کا لال زندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بیوہ ماں کا لال زندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دشت میں قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، گل بدن کو ہائے کتنے زخم کھانے کو ملے، گل بدن کو ہائے اتنے زخم کھانے کو ملے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دشت میں قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کربلا میں ظالموں نے چاک کر ڈالا ورق، کربلا میں ظالموں نے چاک کر ڈالا ورق، بولتے قرآن کا سورہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بولتے قرآن کا سورہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دشت میں قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آج بھی رو رو کے کہتے ہیں یہ مہندی کے جلوس، آج بھی رو رو کے کہتے ہیں یہ مہندی کے جلوس، حضرت قاسم کا صحرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دشت میں قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، فدوی اتنے ٹکڑوں میں قاسم کا لاشا دیکھ کر، فدوی اتنے ٹکڑوں میں قاسم کا لاشا دیکھ کر، فروا کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دشت میں قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولى ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من اللعان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے. میرے دوستو اور عزیزو، اس عشرہ مجالس میں آپ کے حضور میں حسینی طرز زندگی کے عنوان سے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں. گزشتہ 2 مجلسوں میں میں نے آپ کی بارگاہ میں حسینی طرز زندگی کا ایک اہم عنصر، ایک اہم رکن بیان کیا جو خلوص اور اخلاص ہے، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر صحیح معنوں میں سچے دل سے ہم حسینی طرز زندگی چاہتے ہیں، فقط زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم حسینی زندگی چاہتے ہیں، بلکہ ہم واقعاً اور حقیقت میں حسینی طرز زندگی چاہتے ہیں. اور اگر ہم زیارت عاشوراء کو جملہ فقط زبانی ادا نہیں کرتے، جہاں پر یہ وارد ہوا ہے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، بلکہ ہم عمل میں اپنے کردار میں اس حیات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان ارکان کو، ان عناصر کو اپنے وجود میں لے آئیں جن کی ضرورت حسینی طرز زندگی کے لیے ضروری ہے. اس ایک رکن کو جو بعنوان خلوص و اخلاص ہے، جو بہت اہم رکن ہے حسینی طرز زندگی کا، آپ کی خدمت میں بیان کیا. آج حسینی طرز زندگی کا ایک دوسرا اہم رکن کا معنی اس سے پہلے مجلس میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ رکن اسے کہتے ہیں جس پہ کسی عمارت کا توقف ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ عمارت ڈھہ جائے گی. اسی طرح حسینی طرز زندگی کے بھی کچھ ارکان ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو حسینی طرز زندگی نہ ہوگی. ایک رکن خلوص و اخلاص ہے، دوسرا رکن جو حسینی طرز زندگی میں بہت ضروری ہے وہ معرفت امام ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ حسینی طرز زندگی بسر کریں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں حسینی زندگی گزاریں، ان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اس زندگی کے لیے
معرفت امام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ معرفت، بصیرت، علم نہ صرف یہ کہ یہ اہم ہے بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اور ہدف بھی یہی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں آپ کو جو خلق کیا ہے اس خلقت کی وجہ بھی معرفت ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اہل تفسیر مفسرین یعبدون کا معنی جو اس مقام پر بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں عبادت سے مراد معرفت ہے، لہذا زندگی کی وجہ یا یوں کہوں کہ خلقت کا ریزن ہی معرفت ہے۔ اور قرآن سے اگر آپ پوچھئے تو قرآن اہل معرفت کو اور بے معرفت کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ قرآن کے مطابق بامعرفت اور بے معرفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے دوستو عزیزو، قرآن گرچہ سوالیہ انداز میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور، گرچہ یہ قرآن کا انداز سوالیہ ہے کہ آیا اندھا اور وہ شخص جو روشنی رکھتا ہے، جو بینائی رکھتا ہے، یعنی نابینا اور بینا کیا ایک جیسے ہیں؟ اندھیرا اور اجالا کیا ایک جیسا ہے؟ یہ قرآن کا سوال نہیں ہے بلکہ قرآن متوجہ کروا رہا ہے عالم انسانیت کو کہ دیکھو بے معرفت اور بامعرفت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ معرفت کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ زندگی نورانی ہوتی ہے، بے معرفتی میں جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ زندگی اندھیرے کی زندگی ہوتی ہے۔ ظلمات میں گزاری ہوئی زندگی بے معرفت کی زندگی ہے۔ معرفت نہ ہونا یعنی انسان اندھیرے میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں جب انسان اندھیرے میں زندگی بسر کرے، ہر طرف ظلمات ہوں، ہر طرف اندھیرے ہوں، تو پھر انسان کبھی اس طرف گرتا ہے، کبھی اس طرف گرتا ہے، کبھی اس چیز سے ٹکراتا ہے، کبھی اس چیز سے ٹکراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندھیرا ہے۔ لیکن جب زندگی میں اجالا ہوتا ہے، جب زندگی میں نور ہوتا ہے تو انسان راستے کو آسانی سے طے کرتا ہے۔ پس قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو اندھا اور بینا ایک جیسے نہیں ہوتے، نور اور ظلمات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یعنی قرآن دعوت بے معرفت دے رہا ہے کہ معرفت کے ساتھ زندگی تمہیں بسر کرنا ہے۔ تمہیں خلق کیا گیا اس وجہ سے تاکہ تم معرفت حاصل کر سکو۔ میرے دوستو عزیزو، قرآن کی کئی آیات ہیں جو ہمیں ہر مقام پر معرفت کی جانب دعوت دے رہی ہیں۔ معرفت کون؟ جو حسینی طرز زندگی کا ایک اہم رکن ہے، اور نہ صرف قرآن معرفت کی جانب دعوت دے رہا ہے بلکہ احادیث ائمہ، احادیث نبوی میں کئی ہزار احادیث ایسی ہیں، کئی احادیث اس طرح کی ہیں جو انسان کو دعوت معرفت دیتی ہیں، یا یوں کہوں کہ تمام احادیث ائمہ اسی بات کی جانب انسان کے رہنمائی کرتی ہیں کہ ظلمات سے نکل کر نور میں آ جاؤ۔ حتیٰ جو دعائیں اور جو زیارات ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ سے معصور اور منصوص ہیں، ان دعاؤں
اور زیارات کا، جیسے زیارت عاشوراء، جیسے زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامع کبیرہ ایک زیارت مشہورہ ہے، وگرنہ 14 جامعات زیارات موجود ہیں، جس میں جامع ائمۃ المؤمنین بھی ہے. ان تمام زیارتوں کے مضمون کو اگر آپ دیکھیں تو ان تمام کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو بامعرفت بنایا جا سکے، انسان کو بے معرفتی کے وادی سے، جو کہ اندھیرے کی وادی ہے، نکال کر اجالوں میں لایا جا سکے. یہ اور بات ہے کہ آج ہم دعاؤں کو اور زیارات کو فقط ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ دعائیں اور زیارات در حقیقت انسان کو بامعرفت بنانے کے لیے وارد ہوئی ہیں ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے. لہٰذا معرفت انسانی زندگی میں، معرفت حسینی طرز زندگی میں ایک اہم رکن کا نام ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہو کہ اس انسان کی قیمت کیا ہے، اس انسان کی قدر کیا ہے، انسان کی قیمت کا اندازہ اس کے لباس سے نہیں لگایا جا سکتا، انسان کی قدر کا اندازہ اس کے مال و دولت سے نہیں لگایا جاتا، انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی گاڑی سے نہیں لگایا جا سکتا، انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے گھر سے نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو اس طرح لگائیے، اکثر الناس قیمتاً اکثرهم علما واقل الناس قیمتاً اقلهم علما. پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو معرفت کو میزان بناؤ، معرفت کو ترازو بناؤ. دیکھو اگر درجہ معرفت بلند ہے تو یہ انسان باحیثیت ہے، لیکن اگر درجہ معرفت کم ہے تو یہ انسان بے حیثیت ہے. یعنی پیغمبر کی زبان میں، چونکہ پیغمبر اکرم حقیقت اشیاء سے آگاہ ہیں، چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ کوئی چیز قیمتی کب بنتی ہے، کسی چیز کی ویلیو کب بڑھتی ہے. ہم و آپ ہیں جو کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں رب ارنی الاشیاء کما ہیا، اے میرے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی وہ ہیں. وہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو معرفت سے لگاؤ. اگر معرفت ہے تو اس انسان کی عظمت ہے، یہ انسان صاحب فضیلت ہے، یہ انسان صاحب حیثیت ہے. لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ معرفت ہی ہے جس کے لیے خلقت ہوئی ہے. اب اگر کوئی اپنے خلقت کے ہدف اور مقصد سے دور ہو جائے گا تو اس کی کیا قیمت ہوگی. پس میرے دوستو عزیزو، بہت اہم مرحلہ ہے معرفت کا، بہت اہم رکن ہے معرفت کا. ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے جو عطیے اور جو ائمہ عطا فرماتے تھے، معنوی نعمتیں، معنوی دولتیں بہت ائمہ نے ہمیں دی ہیں اور سبھی کو دیتے ہیں. یہ معنوی دولت در ائمہ ہی سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ معنوی دولت ائمہ معرفت کی بنیاد پر عطا کرتے ہیں. اور بعض مقامات پر تو مادی دولت بھی، دنیاوی دولت بھی ائمہ اطہار نے معرفت کی بنیاد پر عطا کیا تاکہ انسان کو معرفت کی اندازہ، معرفت کی عظمت کا اندازہ ہو سکے،
تاکہ انسان کو بتایا جا سکے کہ معرفت کس قدر اہم ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا مولا میں مقروض ہوں، قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، مولا آپ میری مدد فرما دیں۔ امام نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، اگر تم نے ان سوالات کا صحیح جواب دیا تو ایسی صورت میں اگر تم نے ایک سوال کا صحیح جواب دیا تو میں 1/3 تمہیں عطا کروں گا، یعنی 1/3، اور اگر تم نے 2 سوال کا صحیح جواب عطا کیا اور دیا تو میں تمہیں 2/3 دوں گا، اور اگر تم نے 3 سوال کا صحیح جواب دیا تو میں تمہیں تمہارا پورا قرض ادا کر دوں گا۔ عجیب ہے عزیزو، اس انسان نے کہا مولا آپ سوال کریں گے، میں جاہل، میں کچھ نہ جاننے والا، آپ کے سوالوں کا کس طرح جواب دوں گا؟ حسین کے سوالوں کا میں جواب دے سکوں کیسے ممکن ہے؟ امام نے کہا نہیں، میرے نانا نے فرمایا ہے الاحسان بقدر المعرفہ، احسان معرفت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، لہٰذا میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، تم ان سوالات کے جواب دو۔ عزیزو، ائمہ کی جو عطا ہے دنیاوی، یہ نہیں موقوف ہے کہ وہ ہمیشہ پوچھ کر دیتے ہیں کہ تمہاری معرفت کیا ہے، لیکن اس مقام پر امام عالی مقام معرفت کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں کہ تم ان سوالوں کا جواب دو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ اس نے کہا مولا میں آپ کے سوالوں کا کیسے جواب دوں گا، چونکہ حسین اگر سوال کریں تو بڑا سخت ہے جواب دینا۔ کہ نہیں، میرے نانا نے فرمایا ہے الاحسان بقدر المعرفہ، بہر کیف۔ اس نے کہا مولا کوشش کروں گا، آپ سوال کیجئے۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتا سب سے بہترین چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ سب سے اچھی چیز، سب سے پرقیمت چیز اس دنیا میں کیا ہے؟ اس انسان نے مولا کے حضور میں کہا مولا اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز اور سب سے اہم چیز خدا پر ایمان رکھنا، خدا کے رسول پر ایمان رکھنا اور رسول کے اہل بیت علیہم الصلاۃ پر ایمان رکھنا۔ امام نے کہا یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ اگر کوئی انسان نجات چاہتا ہے، اگر کوئی انسان ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو نجات کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ کون اس سوال کو پوچھ رہا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کشتی نجات ہیں میرے دوستو عزیزو، اور نہ صرف کشتی نجات ہیں بلکہ کشتی نجات میں اوسع و اسوا ہیں، یعنی گنجائش بھی زیادہ ہے اور یہ کشتی تیز بھی چلتی ہے۔ امام نے فرمایا اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے فرمایا مولا اگر کسی کو نجات حاصل کرنا ہے تو اس انسان کو ذات پروردگار عالم پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ 2 سوال ہو گئے۔ اس کے بعد امام نے تیسرا سوال پوچھا اچھا یہ بتا کہ انسان کی زینت کیا ہے؟ انسان کی زینت کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، انسان کی زینت کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اگر وہ انسان عالم ہے، صاحب علم ہے، تو اس انسان کی زینت حلم ہے، یعنی عالم ہے تو عالم کی زینت حلم، حلم یعنی تحمل و برداشت۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے وجود میں علم ہو لیکن حلم اس کے پاس نہ ہو۔ اگر عالم بلا حلم ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مولا اگر وہ انسان عالم ہے تو ایسی صورت میں اس کی زینت حلم ہے۔ واقعاً یہ حلم کی صفت
علم کے ساتھ بہت ضروری ہے، تب جا کے ثمرات اور پھل وجود میں آتے ہیں۔ مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا رضوان اللہ تعالی علیہ نجف میں مصلی پر موجود ہیں، یعنی نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں دیکھیں جب علم کے ہمراہ حلم ہوتا ہے تو پھر وہ ثمر آور عالم کتنا بڑا ہوتا ہے۔ شیخ جعفر کاشف الغطا مصلی پر ہیں، نماز کی آمادگی ہے، اسی اثنا میں ایک سید آتا ہے اور شیخ جعفر کاشف الغطا سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ مال دے دیجئے، یعنی مال دنیا کا مطالبہ کرتا ہے۔ ظاہراً کوئی فقیر رہا ہوگا، کوئی تنگ دست رہا ہوگا، آ کر شیخ جعفر کاشف الغطا سے مال طلب کیا۔ شیخ جعفر نے فرمایا دیکھو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ میں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس سید نے شیخ جعفر سے جب یہ جملہ سنا، اس نے اپنا لعاب دہن شیخ کے منہ پہ تھوکا، یعنی تھوک دیا شیخ کے منہ پر۔ اب یہاں اگر علم کے ساتھ حلم نہ ہو تو انسان ہدایت نہیں کر سکتا۔ ملتا ہے کہ جیسے ہی اس نے شیخ جعفر کی شان میں یہ گستاخی کی، وہاں پر بہت سے مومنین رہے ہوں گے، کس کو برداشت ہے جعفر کاشف الغطا کے چہرے اقدس پر کوئی تھوک دے؟ لیکن شیخ نے اپنی ابا اتاری، ابا اتارنے کے بعد شیخ نے لوگوں کے سامنے پھیلا دیا، کہا جس شخص کی نگاہ میں میری کوئی عزت ہے، میری کوئی توقیر ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس ابا میں کچھ پیسہ ڈال دے تاکہ میں اس سید کی مدد کر سکوں۔ اللہ اکبر! شیخ جعفر کاشف الغطا کہ وجود میں حلم کتنا ہے، توجہ فرمائیں، یہ ہے علم کی زینت۔ جب انسان کے وجود میں حلم ہو، انسان کے وجود میں اگر حلم ہو تو یہ علم کامیاب علم ہے، اور لوگوں نے مدد کی۔ بہرکیف امام نے اس سے پوچھا کہ اگر عالم ہے، امام نے پوچھا تھا انسان کی زینت کیا ہے، تو اس نے کہا مولا اگر عالم ہے تو اس کی زینت حلم ہے۔ امام نے فرمایا اگر عالم نہ ہو تو؟ کہا مولا اگر عالم نہیں ہے تو مالدار ہوگا، پیسے والا ہوگا، اگر پیسے والا ہے تو اس کی زینت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایک انسان مالدار کی زینت، اس شخص نے فرمایا کہا کہ ایک انسان جو مال رکھتا ہے، مالدار شخص جو ہے، اس کی زینت جود و بخشش ہے، وہ کیا کرے؟ سخاوت کا مظاہرہ کرے۔ سخاوت مالدار انسان کی زینت کا نام ہے۔ امام نے کہا اگر مالدار نہ ہو، فقیر ہو، تو فقیر کی زینت کیا ہے؟ اس شخص نے کہا مولا فقیر کی زینت صبر ہے۔ فقیر کی زینت کیا ہے؟ صبر ہے۔ آپ تنگ دست ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں نکلتا کہ آپ فوراً ہاتھ پھیلا دیجئے۔ تھوڑا مصیبتوں کا سامنا کریے، تھوڑا مشکلات کا سامنا کریے، ذات حق تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ لہذا وہ لوگ جو فوراً کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، گویا ان کے وجود میں وہ زینت نہیں ہے جو فقیر کے وجود میں ہونا چاہیے، کیونکہ فقیر کے زینت کا نام صبر ہے۔ امام نے کہا ہاں تم نے سوالات کا صحیح جواب دیا۔ ملتا ہے کہ امام نے اسے 200 اشرفی عطا کی اور اپنی انگشتری مبارک، اپنی انگوٹھی بھی اسے عطا کی۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسینی طرز زندگی کے لیے معرفت ایک اہم رکن ہے۔ بغیر معرفت کے ہم حسینی طرز زندگی نہیں اپنا سکتے اور حسینی طرز زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ دیکھا آپ نے امام نے جو عطا کی ہے، ظاہری دنیاوی عطا جو کی، وہاں پہ بھی معرفت کو بنیاد بنایا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے
کہ معرفت کی کیا ویلو ہے، معرفت کی کیا عظمت ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسینی طرز زندگی کے لیے معرفت اور معرفت امام ایک اہم رکن ہے۔ اسی مورد میں ایک حدیث جو امام حسین علیہ السلام سے وارد ہے کہ کسی نے آ کر امام سے پوچھا، امام نے فرمایا کہ امام فرماتے امام حسین علیہ السلام، واقعی حدیث اس قدر جامع حدیث ہے، اس قدر تمام مطالب کو، تمام باتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ اگر معرفت کی اہمیت میں فقط ایک یہی حدیث ہو تو معرفت کے باب میں کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، اے لوگو، اللہ نے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر خلق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسے پہچانے، یعنی خلقت کی وجہ وہی قرآن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ امام بھی اس مقام پر فرماتے ہیں ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، معرفت کے لیے خلق کیا کہ لوگ خدا کو پہچانیں، اور فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور پہچان کر خدا کی عبادت کریں۔ اور اب اگر فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سَوَاهُ، اگر کوئی خدا کی عبادت بمعرفت کر لے تو پھر دیگر عبادتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اور کسی چیز کی عبادت نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا کی عبادت کرے، کیا ہے کہ ہم نے خلق نہیں کیا خدا نے بندوں کو معرفت کے لیے کہ معرفت حاصل ہو تاکہ عبادت کریں، اس کی عبادت کریں تاکہ دیگر تمام لوگوں کی بندگی سے نکل آئیں۔ ہم بہت سی عبادتیں کرتے ہیں، بعض قرآن کے مطابق ہوائے نفسانی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن امام اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر معرفت کے ساتھ خدا کی عبادت کی جائے تو یہ عبادت انسان کو تمام عبادتوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر پوچھنے والے نے امام سے پوچھا بے ابی انت و امی فما معرفت اللہ، اے میرے مولا، آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ خدا نے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا، تو مولا یہ بتا دیجئے خدا کی معرفت ہے کیا؟ فما معرفت اللہ، خدا کی معرفت کیا ہے؟ قال علیہ السلام، اس وقت امام نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ پوچھنے والے نے کیا پوچھا ہے؟ اب یہیں سے آپ دھیرے دھیرے متوجہ ہو جائیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا معرفت خدا کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اپنے امام کی معرفت خدا ہے، یعنی ہر زمانے کے لوگ جو اپنے امام زمان کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یہی معرفت خدا ہے۔ فما معرفت اللہ، معرفت خدا کیا ہے؟ امام فرماتے معرفت خدا یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان جائے، ان کی معرفت حاصل کر لے، یہ معرفت خدا ہے۔ گویا امام یہ بتانا چاہ رہے دیکھو خدا کی معرفت تک پہنچنے کا واحد واسطہ حجت خدا کی معرفت ہے، یعنی حجت خدا کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حجت خدا کی معرفت، امام زمان کی معرفت انسان کی زندگی کو بامعنی بناتی ہے،
چونکہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو جو خلق کیا ہے معرفت کے لیے خلق کیا ہے، معرفت خدا کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں، اور معرفت خدا حاصل نہیں ہو سکتی بغیر معرفت امام کے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک انسان کی زندگی میں معرفت امام نہیں آتی اس وقت تک انسان کی زندگی بے معنی ہے، ویلو نہیں ہے۔ لیکن اگر معرفت امام انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے تو یہ زندگی اتنی عظیم بن جاتی ہے، یہ زندگی اس قدر ارزش پیدا کر لیتی ہے، یہ زندگی اس قدر ویلو پیدا کر لیتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا خالد انا احلا زمان غیبتہ القائلون بامامتہ المنتظرون لظہور ظہورہ افضل اہل کل غمان۔ توجہ فرمائیے گا، امام حسین نے کیا فرمایا؟ معرفت خدا در حقیقت معرفت حجت خدا ہے، اور اگر یہ معرفت حجت خدا ہو جائے تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ زمان غیبت کے لوگ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں سے افضل ہیں، یعنی ہر زمانے کے لوگوں سے جو لوگ افضل ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے اندر دو خصوصیت ہے امام سید سجاد کی اس حدیث کے مطابق کہ امام فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ دنیا کے تمام زمانوں سے زمانے کے لوگوں سے زیادہ افضل اس وجہ سے ہیں کہ امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں حضرت حجت کی، اور ساتھ حضرت کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اس قدر باارزش بنا دیتی ہیں، اس قدر پر قیمت اور قدر و قیمت انسانی زندگی میں پیدا کرتی ہیں۔ پس معرفت حجت خدا یہ ایک اہم عنصر ہے حسینی طرز زندگی کے لیے، اور یہ ہے جو انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتا ہے، یہی سے زندگی معنی پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو معرفت حجت خدا تو زندگی بے معنی ہے، بے ہدف ہے، بے مقصد ہے۔ چونکہ معرفت حجت خدا نہ ہوگی تو انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا تک پہنچنے کا واحد اور تنہا راستہ معرفت حجت خدا ہے، اور اسی حدیث میں امام نے وجہ بھی بتائی ہے۔ اب یہ وجہ واقعاً سننے کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا وہ حضرات جو امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ کہ امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور زمان غیبت میں حضرت کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، وہ تمام زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ یہاں پر جو وجہ بتائی ہے اسی وجہ کو فقط آپ کی خدمت میں تھوڑی سی توضیح کر دوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ حسینی طرز زندگی میں اس معرفت کا کیا دخل ہے اور یہ معرفت کیوں ضروری ہے۔ امام نے وجہ بتائی، لأن اللہ تعالی ذکرہ آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ ما صارت بہ الغیبہ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ۔ امام فرماتے ہیں یہ ہر زمانے کے لوگوں سے کیوں افضل ہیں؟ یہ لوگ جو زمانے غیبت میں اپنے امام کی امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، یہ ہر زمانے کے لوگوں سے کیوں افضل ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس وجہ سے ہر زمانے کے لوگوں سے یہ لوگ افضل ہیں چونکہ غیبت کے زمانے میں یہ اپنے امام کو غائب نہیں مانتے، غیبت کو یہ مشاہدہ مانتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ غیبت کو یہ نہیں مانتے کہ ان کا امام انہیں نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ اس زمانے میں یہ احساس کرتے ہیں کہ ابھی ہم اپنے امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یعنی اس قدر عقل و معرفت پروردگار عالم نے ان لوگوں کو عطا کی ہے کہ غیبت امام
ان کے نزدیک مشاہدے کی طرح ہے، گویا یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ رہے ہیں، امام کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، امام کو غائب تصور نہیں کرتے۔ یہ بہت عظیم مرحلہ ہے۔ کیوں زمانے غیبت کے لوگ جو امام کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، کیوں دیگر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں؟ چونکہ یہ غیبت کو غیبت نہیں جانتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے امام کے حضور میں ہیں، ان کا امام ان کی تمام حرکات و سکنات، ان کے تمام اعمال پر نگاہ کر رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، آپ غور کریں کہ اگر انسان اپنے وقت کے امام کی نسبت یہ معرفت پیدا کر لے کہ میرا مولا میرے اعمال، میرے کردار کو دیکھ رہا ہے، میں جو باتیں کرتا ہوں اسے سن رہا ہے، میں جو اعمال انجام دیتا ہوں انہیں دیکھ رہا ہے، اب آپ مجھے اندازہ لگائیے کیا زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ کیا زندگی میں کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا جب انسان یہ احساس کیے ہوئے ہے کہ ہمیں امام نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو جو جی میں چاہتا ہے جس کو کہہ دیتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ تصور کر لے کہ نہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے امام کے حضور میں کر رہا ہوں، اپنے امام کے سامنے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں، میرے دوستو عزیزو، یہ احساس حضور امام، یہ احساس کہ میں اس وقت حضور امام میں ہوں، محضر امام میں ہوں، یہ احساس اگر انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی بدل جائے، تبدیل ہو جائے، فقط یہ احساس پیدا ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اس احساس کا پیدا ہونا ذرا سخت ہے، تمرین کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے کہ یہ احساس پیدا کروں میں کہ میں اپنے امام کے حضور میں ہوں۔ اور یہ تمرین کم از کم دن کے ایک لمحے میں کسی وقت میں وضو کر کے ان دعاؤں کو، جیسے دعائے ندبہ و دیگر دعائیں جو ہیں، انہیں لے کر بیٹھوں اور پڑھوں اور اس وقت یہ غور کروں کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تمرین ہے، یہ پریکٹس ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں دعائے عہد کو پڑھنے کے لیے صبح میں کیوں کہا گیا ہے؟ بہت سی علتیں ہوں گی، بہت سی ریزن ہیں، بہت سی برکات ہیں، بہت سے ثواب ہیں، حتیٰ عاقبت بخیری کے لیے ہر روز دعائے عہد کا پڑھنا صبح میں بہت ضروری ہے، دعائے عہد کا عاقبت بخیر ہونے کے لیے۔ لیکن جہاں بہت سے اسباب اور بہت سی علت ہیں، وہاں پر ایک اہم علت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم ہر صبح کو جب اٹھو تو تمہیں یہ احساس ہو کہ اب تم حضور امام میں ہو، یعنی کبھی تمہارے وجود میں یہ تصور نہ آئے کہ تمہارا امام تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ ہمیشہ تمہیں یہ تصور رہے کہ تمہارا امام تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، واقعاً اگر انسان اس چیز کو احساس کر لے، بہت بڑی دولت ہے انسان کی زندگی میں۔ بسا اوقات بعض جوان اور بعض دوستان یہ سوال کرتے ہیں کہ گناہوں کی اس دنیا میں ہم کیا کریں؟ ہمارا دل گناہوں کی جانب مائل ہو جاتا ہے، نامحرموں کے ہجوم میں ہماری نگاہیں جو ہیں اٹھ جاتی ہیں۔ میں ان سے بس اتنا التماس کروں گا، یہ احساس اپنے وجود میں پیدا کرو کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں میرا امام مجھ پر نگاہ کیے ہوئے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہ احساس پیدا کرنا ذرا سخت ہے، دھیرے دھیرے اس پر کام کرنا پڑے گا، تمرین کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی تاکہ یہ احساس میرے وجود میں پیدا ہو۔ یہ معرفت امام کہ میں اپنے امام کو غائب نہ جانوں، حاضر و ناظر جانوں کہ ان کے حضور میں سارے اعمال انجام دے رہا ہوں۔
اور واقعی جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں حضور امام میں ہوں تو پھر اس کے بعد بعض مشکلات مصائب جو اس کے اوپر آتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں بعض مشکلات اور مصائب میں ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں، ایک دم بکھر جاتے ہیں بیچارے۔ اگر انہیں یہی احساس ہو جائے کہ میں حضور امام میں ہوں، میرا آقا، میرا مولا، میرا سید مجھے دیکھ رہا ہے، تو ایک حوصلہ، ایک طاقت، ایک جرأت انسان کے وجود میں آتی ہے۔ بعض افراد جو باطل طاقتوں سے نہیں گھبراتے، باطل طاقتوں سے نہیں ڈرتے، جو اپنی قلت کی وجہ سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو حضور امام میں درک کرتے ہیں۔ یہ معرفت جب پیدا ہوتی ہے نا، بس آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ معرفت جب انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ایک اور چیز، اس معرفت کا ثمرہ وجود میں آتا ہے، اس معرفت کا پھل۔ اس معرفت کا پھل کیا ہوتا ہے؟ اضطرار الی الحجہ۔ بات شاید تھوڑا سخت ہو جائے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہے تو میں کسی حد تک اسے واضح کر دوں گا کہ معرفت امام ضروری ہے۔ کیوں؟ معرفت خدا کے لیے۔ بغیر معرفت کی زندگی بے معنی ہے۔ یہ معرفت اگر کسی حد تک میرے وجود میں آ جاتی ہے اپنے امام کی نسبت، تو ایک کیفیت میرے وجود میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس کیفیت کا نام ہے الاضطرار الی الحجہ۔ میں اپنے امام کی نسبت احساس نیازمندی کروں۔ یعنی کیا؟ یعنی میں یہ احساس کروں کہ میں اپنے امام کا محتاج ہوں۔ راہ بندگی طے کرنے کے لیے عبودیت کی راہ میں ہم مادی اعتبار سے امام کے محتاج ہیں، اس کا احساس ہمیں ہے۔ ہمیں یہ بھی احساس کرنا ہوگا کہ میں اپنی معنوی احتیاجات میں، میں قرب خدا میں محتاج ہوں اپنے امام کا۔ اسی کو کہتے ہیں الاضطرار الی الحجہ۔ یہ معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب معرفت امام انسان کے وجود میں آ جائے تو ایک کنڈیشن انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے الاضطرار الی الحجہ، کہ انسان حجت خدا کی نسبت مضطر ہوتا ہے، اور احساس اس کے وجود میں جاگتا ہے کہ میں اپنے امام کا محتاج ہوں، میں اپنے آقا کا محتاج ہوں۔ اگر میں بندگی کا راستہ طے کرنا چاہتا ہوں تو بغیر حضرت حجت کے راستہ طے نہیں کر سکتا۔ واقعاً مرحوم قلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اصول کافی میں جب باب عقل و جہل کو تحریر کر لیا اور معرفت الامام کے باب کا جب آپ نے عنوان کیا ہے تو وہاں پر جو ہیڈنگ لگائی ہے وہ یہ الاضطرار الی الحجہ۔ معرفت امام میں جو باب قائم کیا اس کا نام کیا رکھا؟ الاضطرار الی الحجہ۔ یہ اضطرار پیدا، احساس نیازمندی، واقعی بہت لطیف تعبیر ہے کہ انسان ایک مرتبہ امام کے فضائل سے آشنا ہوتا ہے، ایک مرتبہ امام کے مناقب سے آشنا ہوتا ہے، جانتا ہے امام کے فضائل کیا ہیں، امام کے مناقب کیا ہیں، امام کی تاریخ ولادت کیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، یہ احساس انسان کے وجود میں پیدا ہونا کہ میں ان کا محتاج ہوں، یعنی احساس نیاز پیدا۔ فضائل کا جاننا اور ہے، احساس نیاز امام کی نسبت پیدا کرنا اور ہے کہ میں محتاج ہوں ان کا، میں ان کا محتاج ہوں۔ ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ وہ لوگ جو امام کے فضائل جانتے ہیں اور وہ جو امام کی نسبت احساس نیاز اپنے وجود میں پیدا کرتے ہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان ہو جس کے سامنے گلاس میں پانی رکھا ہو، پانی کے فضائل جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ پانی کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، توجہ فرمائے گا، وہ یہ جانتا ہے پانی کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، کون کون سے عناصر پانی کے لیے ضروری ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، پانی کہاں ہے وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز اس کے وجود میں نہیں ہے، وہ کیا وجود میں نہیں ہے؟ اس کے احساس نیاز۔
وہ احساس نیاز نہیں پیدا کرتا، اسے پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اب اگر اسے پانی کی ضرورت محسوس نہ ہو، یہ محسوس ہونا چاہیے، پانی کی ضرورت کب محسوس ہوگی؟ جب وہ پیاسا ہوگا۔ پانی کی ضرورت اگر محسوس نہ کرے انسان، توجہ فرمائیے گا، تو اس وقت وہ پانی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو، بہت کچھ جانتا ہو، پانی کہاں ہے اسے وہ بھی معلوم ہو، لیکن پھر بھی وہ پانی کی طرف نہیں بڑھتا، کیونکہ اس نے اپنے وجود میں پانی کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ایسا ہو کہ جو پانی کے بارے میں بہت کم جانتا ہے، بہت زیادہ معلومات نہیں، اسے نہیں پتا کہ پانی کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن کیا ہے پانی میں، کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے وجود میں احساس نیاز، اسے پیاس لگی ہے، تو وہ فوراً پانی کی جانب بڑھتا ہے، وہ فوراً پانی کی جانب بڑھتا ہے۔ اسے آپ نہیں روک پائیں گے۔ کیوں اسے نہیں روک پائیں گے؟ چونکہ وہ اپنے وجود میں احساس نیاز کر رہا ہے، وہ ضرورت کو محسوس کر رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہی حال معرفت امام کے باب میں بہت سے لوگ ہیں جو فضائل امام جانتے ہیں، مناقب امام جانتے ہیں، روز ولادت امام جانتے ہیں، تاریخ اور ہسٹری سے واقف ہیں، لیکن احساس نیاز ان کے وجود میں نہیں پیدا ہوتا تو وہ امام کے قریب نہیں جاتے۔ لیکن جن کے وجود میں احساس نیاز امام پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے عالم نہ ہوں، لیکن ہر لمحہ اپنے امام کی تلاش میں ہوتے، اپنے امام کی جستجو میں ہوتے ہیں۔ یہ احساس نیاز پیدا ہونا چاہیے کہ میں محتاج ہوں، راہ بندگی میں میں ان کا محتاج ہوں، یہ احساس میرے وجود میں پیدا ہو کہ بندگی کا راستہ طے نہیں کیا جا سکتا بغیر ان کے، تو پھر میں اپنے امام کی جستجو میں ہوں گا۔ سرکار سید الشہداء کا ایک لقب کیا ہے؟ یہی احساس نیاز میں فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سرکار سید الشہداء کا ایک لقب ابا عبداللہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ لقب جو سرکار سید الشہداء کا ہے، یہ لقب دنیا والوں نے نہیں دیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ لقب صادر ہوا ہے۔ جب پیغمبر کے حضور میں امام کو پیش کیا گیا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا لا یوما کیومک یا ابا عبداللہ، یا یہ لقب امیر کائنات کی زبان سے صادر ہوا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے دوران جب ہمارا گزر کربلا سے ہوا تو اس وقت امام گریہ فرما رہے تھے، اور امام نے مجھے مخاطب کر کے کہا ابن عباس پہچانتے ہو یہ زمین کون سی زمین ہے؟ میں نے کہا مولا میں نہیں پہچانتا۔ کہا اگر پہچانتے ہوتے کہ یہ زمین کون سی زمین ہے تو یوں نہ گزر جاتے یہاں سے، بلکہ جس طرح میں گریہ کر رہا ہوں اس طرح تم بھی گریہ کرتے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا اس قدر گریہ فرما رہے تھے، اس قدر مولا رو رہے تھے کہ مولا کے آنسو مولا کے سینے تک آ چکے تھے، اس قدر آنسو تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے آل ابی سفیان کا کیا واسطہ ہم سے، حزب شیطان کا کیا واسطہ ہم سے، اور پھر وہیں پر امام نے ایک جملہ کہا صبغن یا ابا عبداللہ، پس یہ لقب ابا عبداللہ معصوم کی زبان سے صادر ہوا ہے، پیغمبر نے کہا، امیر کائنات نے کہا۔ یہ ابا عبداللہ کا لقب پیغام کیا دیتا ہے جو میری بحث اور گفتگو ہے، کہ میرے وجود میں احساس نیاز ہو کہ میں محتاج ہوں راہ بندگی میں ان کا۔ ابا عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اب عربی میں کہتے ہیں باپ کو، عبداللہ خدا کا بندہ، یعنی حسین ابن علی خدا کے بندوں میں، خدا کے بندوں کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں، حق کے ابوت رکھتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی جس طرح باپ ہوتا ہے ظاہری طور پر باپ وسیلہ بنتا ہے ایک انسان کا اس دنیا میں آنے کا، اسی طریقے سے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے
کہ اگر کوئی راہ بندگی میں اور عبد خدا ہے تو اس عبد خدا کے اوپر حق ابوت جو رکھتے ہیں وہ ابا عبداللہ رکھتے ہیں. ابا عبداللہ آپ کہتے ہیں، یعنی خدا کے بندوں کے والد حق ابوت ہے. یعنی اگر راہ بندگی تم طے کر رہے ہو تو یہ راہ بندگی بغیر حسین کے طے نہیں ہوگی. یہ احساس نیاز میرے وجود میں پیدا ہو. اسی لیے تو بعض علماء کا طریقہ کار تھا. سید احمد خانساری جو مرجع وقت سے، وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے کربلا کی جانب رخ کر کے کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آپ جانتے ہیں یہ سلام نماز کا جز تو نہیں ہے، لیکن تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے آپ کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے کیوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں؟ مرحوم خانساری فرماتے ہیں در حقیقت یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تمام شریعت جس کی وجہ سے بچی ہے اس ذات کا نام حسین ہے. لہذا نماز پڑھنے سے پہلے میں حسین کو سلام کرتا ہوں تاکہ اظہار تشکر کر سکوں کہ مولا یہ آج جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ تیرے قیام کا صدقہ ہے. یہ احساس نیاز میرے وجود میں پیدا ہو. میں اس قدر اپنے امام کی نسبت احساس نیاز کروں کہ میں راہ بندگی طے نہیں کر سکتا بغیر ان کی معرفت کے، بغیر ان کے راہ بندگی طے نہیں ہوگی. انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں اسی گفتگو کے کچھ اور باتیں بیان کروں گا. میرے دوستو اور عزیزو، جب بات معرفت کی ہے تو پھر ایک یتیم کی معرفت کو بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ ایسا معرفت کے منارے پر یہ یتیم موجود ہے، معرفت کے اس درجے پر موجود ہے کہ جو جواب اس یتیم نے دیا کائنات میں کسی نے ایسا جواب نہیں دیا. جب پوچھا بنیا کیف الموت عندک، میرے لال موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ تو فرمایا احلا من العسل، اے چچا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ معرفت حضرت قاسم ہے. آپ سمجھ گئے آج ہمیں اور آپ کو یتیم حسن کا ماتم کرنا ہے. یتیم کا ماتم کرنے آئے ہو، یتیم کا ماتم کرنے. مولا امام حسن نے وقت آخر جناب ام فروا سے کہا ام فروا دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک میرے قاسم کا خیال رکھنا، ایک اس تعویذ کا جو میں قاسم کے بازو پر باندھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اس تعویذ کا خیال رکھنا جو میں قاسم کے بازو پر باندھ رہا ہوں. ارباب اعضاء آپ جانتے ہیں نا تعویذ کیوں باندھی جاتی ہے؟ حفاظت کے لیے. لیکن حسن نے جو تعویذ باندھی ہے وہ حفاظت کے لیے نہیں بلکہ شہادت کے لیے باندھی. اللہ اکبر. عزیزو شب ہفتم محرم ہے، اب محرم میں چند دن اور بچے ہیں. حق گریہ ادا نہیں ہوا، کسی بھی سال حق گریہ ادا نہیں ہوتا. اللہ اللہ. محرم کے ایام آتے ہیں اور سرعت سے گزر جاتے ہیں. روایات کے جملے ہیں کہ شب عاشور فہرست شہداء پڑھی جا رہی تھی، قاسم کا نام جب نہ آیا قاسم چچا کی خدمت میں پہنچے. چچا فہرست شہداء میں میرا نام نہیں ہے، کیا مجھے اذن شہادت نہ ملے گی؟ حسین نے کہا قاسم
شہید تو تمہارے بھائی علی اصغر کو بھی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ یہ سنا کہ جب مولا نے فرمایا کہ علی اصغر کو بھی شہید ہونا ہے، فوراً کہتے ہیں حل یصلون الی الخیام، اے چچا کیا یہ فوج اشقیا خیموں تک آ جائے گی؟ حسین نے کہا میرے لال، ارے میں اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا۔ عزیزو، قاسم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ چونکہ غیرت حسنی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ فوج اشقیا زینب و ام کلثوم کے خیمے کے قریب آئے، لیکن اللہ کیا کیا جائے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا قاسم ذرا آئیے شام غریبہ، اشقیا کی فوج خیمہ زینب تک آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ ارباب ادا۔ شب عاشور اس بات پہ ختم ہوئی، اب جو صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں کہ جہاں جہاں حسین جاتے ہیں پیچھے پیچھے قاسم جاتے ہیں۔ چچا مجھے اجازت دے دیجئے، چچا مجھے اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر، حسین پہ یہ سخت ہے، ارے بھیا کی نشانی، قاسم کو مرنے کی اجازت کیسے دیں؟ لیکن قاسم بار بار اصرار کرتے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بعض روایت میں ہے کہ قاسم کبھی چچا کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں، چچا اجازت دے دیجئے، کبھی چچا کے قدموں کے بوسے لیتے ہیں، چچا مجھے اجازت دے دیجئے۔ حسین اجازت نہیں دیتے، ارباب ادا بچہ ہے، یتیم ہے عزیزو، یتیم ہے، کرے تو کیا کرے، شہادت پہ فائز ہونا ہے، چچا پہ قربان ہونا ہے، لیکن چچا اجازت نہیں دیتا۔ ارباب اعضاء بڑا سخت منظر تھا، ایک گوشہ تنہائی میں قاسم بیٹھے ہیں، میں کیا کروں، مجھے میرا چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ناگہان یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویذ باندھی تھی، بابا نے ایک تعویذ باندھی تھی، تعویذ کھولا، خط کا مضمون تھا بنی قاسم عدوک لعمیک الحسین، میرے لال قاسم اپنے چچا کی مدد کرنا۔ اب جو یہ مضمون پایا دوڑ کے چچا کی خدمت میں پہنچے، چچا بابا کا خط ہے۔ ارباب اعضاء تصور کر سکتے ہو اس عالم غربت میں جب بھائی کی تحریر کو دیکھا ہوگا، سارا منظر یاد آ گیا ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں، قاسم کو گلے لگا کر اس قدر امام نے گریہ کیا کہ غشی طاری ہو گئی، قاسم پر بھی حسین پر بھی۔ بس میرا دل کہتا ہے ارے حسین اب بیدار کرے تو کیسے کرے، غش سے اٹھائے تو کیسے اٹھائے، چونکہ خیام حسینی میں پانی موجود نہیں ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، اب جناب قاسم کو اجازت دی گئی، معلوم ہے جانے کا انداز کیا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ اللہ اکبر، آپ درک کر سکتے ہو، اولاد والے ہونا تصور کرو، ایک بیوہ ماں کی مرکزیت اس کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن ماں ہے کہ آمادہ ہے کہ اپنے بیٹے کو میدان جہاد میں بیچے۔ ارباب اعضاء، جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا گیا، خود سے سوار نہیں ہوئے۔ اللہ نے یہ سن، ماں نے کیسے رخصت کیا، چچا نے کیسے رخصت کیا، لیکن ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے
قاسم کا غریبان چاک کر دیا۔ اللہ سمجھتے ہو قاسم کا غریبان کیوں چاک کیا؟ چونکہ یہ یتیم ہونے کی علامت ہے۔ حسین چاہتے ہیں جب قاسم میدان میں جائے، ارے تو کسی کو یہ رحم آ جائے کہ یہ بچہ وہ ہے جس کا باپ موجود نہیں ہے۔ بس ارباب ازا حسین نے قاسم کو رخصت کیا۔ بڑے سخت مصائب ہے جناب قاسم کے۔ میدان میں پہنچے، جنگ کی، وہ جنگ کی کہ دنیا حیرت میں رہ گئی، اور کیوں نہ وہ جنگ کرے۔ ارے حیدر کرار کا پوتا جنگ کر رہا ہے، ہر باب ازا۔ لیکن روایت کے جملے ہیں کہ جنگ کرتے کرتے ایک ظالم نے قاسم کے پہلو پہ نیزہ مارا۔ بس عزیزو یہ قیامت کا منظر تھا۔ جناب قاسم زین سے زمین پر آ گئے۔ قاتل چاہتا ہے کہ قاسم کے سر و تن کو جدا کر دے۔ حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے، یہ واحد شہید ہے جس کے قاتل کو حسین نے حملہ کیا۔ حسین دوڑے، اب حسین کو آتا دیکھ کر اس ظالم نے اپنے لشکریوں کو مدد کے لیے پکارا۔ بس عزیزو یہ قیامت کا منظر تھا۔ گھوڑ سوار مدد کو آ رہے تھے، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ہر جملہ یہ تھا، یا عماد وکنی، یا عماد چچا میری مدد کیجئے، چچا میری مدد کیجئے۔ ارباب ازا حسین جب پہنچے ہیں تو قاسم کا لاش پامال ہو چکا تھا۔ دائیں سمت کی پسلیاں بائیں سمت، بائیں سمت کی پسلیاں دائیں سمت۔ یہ وہ جنازہ تھا جسے حسین نے ابا کے دامن میں اٹھایا۔ عجب نہیں جب پہنچے ہو خیمے میں، زینب نے سوال کیا ہو، بھیا حسین قاسم کا جنازہ کہاں ہے؟ حسین نے ابا کا دامن کھولا ہو، اے بہن زینب قاسم کا لاشا تقسیم ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کا حق کا واسطہ، ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں معبود اور تمام مومنین و مومنات کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرما۔ بار اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ مہندی کی شائی، مہندی کی شائی، مہندی کی شائی، یہ خوش خبری مادر قاسم نے سنائی، مہندی کی شبائی، مہندی کی شبائی، لو بیویوں
شبائی دولہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نالا مدعا سے دھرما مدعا سے دھرما سو گھڑی خالق نے مجھے آج دکھائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی اے لوگو بتاؤ کہ میرا حال برا ہے یہ ماجرا کیا ہے یہ ماجرا کیا ہے جس نے یہ سنا جس نے یہ سنا اشکوں سے آنکھوں اس کی بھر آئی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی قاسم نے سکینہ سے کہا لو ہاتھ بڑھاؤ اور مہندی لگاؤ اور مہندی لگاؤ میں جھوٹی ہی نہ آپ کی ہاتھوں کی ہوں لائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی قاسم سے کہا مادر قاسم میری جان میں تم پہ ہوں قربان میں تم پہ ہوں قربان کیوں مہندی لگاتے نہیں کیا جی میں سمائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی ارمان تھے تم باندھے ہوئے سر پہ ہو صحرا گھونگھٹ
مدت سے میری آج یہ امید بھر آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، دین حق کا پاسباں، رسول حق کا ترجمہ، حسینیات کا صائبہ، محبتوں کا آشیاں، تو نبی کا زیب و زین ہے، تو علی کا نورین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے، لا الہ یا حسین، دی پناہ یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، سلام شاہ ہے کربلا، تو ارادہ ہے خدا، بڑا بلند حوصلہ، نہیں حسین دوسرا، کبھی کہیں نہ تیرا سر جھکا، بلند تھا بلند یہ سر رہا، حسین عزتوں کا بادشاہ، مرحبا یا حسین، چھا گیا یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، پکار اہل قافلہ، حسین نے جو یہ کہا، سفر ہے اب یہ موت کا، ہر ایک رفیق بول اٹھا، نہیں ہے کوئی موت کا خطر، حسین جب ہمارا ہم سفر، اجل ملائے ہم سے کیا نظر، رہنما یا حسین، پیشوا یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، ظلمتوں سے جنگ کی، بدعتوں سے جنگ کی، نقوتوں سے جنگ کی، منافقوں سے جنگ کی، تو نظام انقلاب ہے، تو پیام انقلاب ہے، تو امام انقلاب ہے، انقلاب یا حسین، کامیاب یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا، مولانا یا حسین،
مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین. وطن سے اپنے دور تھا تو مرد بے قصور تھا، غموں سے چور چور تھا مگر وہ کیا شعور تھا. ستم اٹھا کے ہوش میں رہا، نحیف ہو کے جوش میں رہا، لہو سے سرخ پوش میں رہا. جوش کیا یا حسین، ہوش کیا یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد ہرز کربلا. مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین. وہ سارا گھر لٹا گیا، وہ خون میں نہا گیا، سینہ پسر بھی آ گیا مگر وہ دین بچا گیا. گواہی دے رہی ہے کربلا، حسین کامیاب ہو گیا، یزید کا نشاں بھی نہ رہا. سورما یا حسین ہر جگہ یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد ہرز کربلا. مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین. لرز رہی تھی کربلا، تڑپ رہے تھے انبیاء، جو سجدہ آخری کیا، نبھا کے وعدہ وفا. نہ زین نہ زمیں پر رہا، گواہ دعائے ناہیا، تڑپ رہے حجت خدا. السلام یا حسین السلام یا حسین، یا امام یا حسین یا امام یا حسین. زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین، زندہ باد ہرز کربلا. مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین. ریحان و سرور ازا حسین کا ہے معجزہ، جو ان کے در پہ آ گیا مثال حر سنور گیا. پکارتی ہے سب کو کربلا، حسین کا ہے در کھلا ہوا، فقیر کو کرے جو بادشاہ. رب تیرا یا حسین، سب تیرا یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد ہرز کربلا. مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین. زیارت وارثہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء،
السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولاي یا ابا عبد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمة من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن، بے شرائع دینی وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیک یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی أتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم، السلام علیک یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شیخ القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام زمان ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔